اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ الحکیم مخاطبا لحبیبہ تعلیما لعبادہ، انا ارسلناک رحمتا للعالمین۔ طلب رحمت کے دوسرے حصے کا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دیا ہے کہ میرا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دین رحمت قرار دیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دین رحمت دے کر بھیجا ہے، اور آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اور دین اسلام کے نفاذ سے اللہ کی زمین جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گی، اس میں ہریالی اور سبزہ ہوگا، خوشحالی ہوگی، زمین پر رہنے والے خوشحال ہوں گے، کوئی کسی کو تکلیف دینے والا نہیں رہے گا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس نے پورا ہونا ہے، اور ہم اسی کی انتظار میں ہیں۔ اور ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کے زرعی اصولوں پر عمل کریں۔ ان میں سے ایک اہم ذمہ داری، پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اموال کو پاک کریں۔ ہمارے اموال میں اللہ تعالیٰ نے جو فرض قرار دیا ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اسے ہم اپنے مال سے نکالنا چاہیے۔ خمس جو ہے وہ فرض ہے، ہمیں خمس اپنے مال سے نکالنا چاہیے۔ اور ہمارے مال میں کسی کا حق اگر بنتا ہے تو وہ حق ادا ہونا چاہیے۔ اگر میراث ہے تو میراث کو، بندہ مر گیا ہے تو اس کی اموال جو ہیں، وہ جو قوانین ہیں میراث کے، اس کے مطابق جو ہے اس کی تقسیم ہونی چاہیے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تفصیل سے، جو لوگ اپنے مال سے اللہ کے حقوق، اللہ کے فرائض ادا نہیں کرتے تو ان کا یہ مال جو ہے قیامت کے دن سانپ بن کر ان کی گردنوں میں، لوہے کے تپتے ہوئے زنجیر بن کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور سخت تکلیف میں وہ شخص ہوگا کہ جس نے دینار و درہم جمع کیے، لیکن اس سے جو حق اللہ تھا، جو حق رسول تھا، جو حق اہل بیت تھا، وہ نہیں نکالا، وہ ان کے پاس نہیں بھیجا۔ ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ حق حضور پاک کے پاس بھیجنا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تو پھر یہ حق جو ہے اہل بیت کے پاس، اور پھر جو حقدار ہیں، جو محروم طبقات ہیں، جو مساکین ہیں، جو فقراء ہیں، جو اسراء ہیں، جو ابناء السبیل ہیں، جن کے بارے میں قرآن مجید نے باقاعدہ واضح بیان کیا ہے، تو اس کے مطابق وہ سب فقہی کتاب میں موجود ہے، ہمیں اس کو یہاں بیان نہیں کرنا۔ بتانا یہ ہے کہ یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم حقوق اللہ جو ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس سے ہمیں زکوٰۃ و خمس و دیگر چیزیں نکالنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کتنا خوبصورت بیان ہے، کتنا اللہ کو اپنے بندے پیارے ہیں۔ دیکھو فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرہ۔ کون ہے، سورہ بقرہ کی آیت 246، کون ہے، من ذا الذی، کون ہے جو یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ سبحان اللہ، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ مجھے طاقت اللہ نے دی، میری روزگار کے اسباب اللہ نے بنائے، مجھے فکر و سوچ اللہ نے دی، اس کی دی ہوئی فکر و سوچ سے، اسی کی زمین سے، اسی کے آسمان تلے، اسی کا
سورج کی روشنی، ہوا، یہ سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اسی نے زمین میں صلاحیت رکھی ہے، اسی نے پانی سے ہر چیز کو تیار کیا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ لیکن عجب ہے کہ وہ سب کچھ دینے کے بعد مجھے کہا ہے تیرا ملک ہے، لو تو اس کا مالک کہلا، اور پھر کہتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، قرض حسنہ؟ اگر اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ تمہیں کئی گنا اس کا پلٹائے گا، اضعافاً کثیرہ، بہت زیادہ۔ ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اسلامی حکومت کا سربراہ ہوگا، جس کے پاس اسلامی قیادت ہوگی، جو امام وقت ہوگا، اس کے پاس پہنچانا ہوگا، اور ان کی عدم موجودگی میں وہ لوگ جو اس دین کی حفاظت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے مصروف ہیں، ان تک وہ چیز جو ہے پہنچانی ہوگی، تاکہ وہ دین کو مضبوط کرنے کے لیے، دین کی تعلیم عام کرنے کے لیے، لوگوں کو دین پر قائم رکھنے کے لیے اللہ کے اس مال کو اس پر خرچ کریں، اور اللہ کے کمزور بندوں کی جو ہے وہ مدد کرنے ہوگی۔ جب ایک مومن جو ہے وہ اپنا مال جو ہے خرچ کرتا ہے اس راستے میں جس میں رضائے خدا ہے، اور وہ ہدیہ کرتا ہے، تو صالحین نیک لوگوں پر جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تو گویا کہ اس نے اپنے امام سے اپنا تعلق جوڑا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑا ہے۔ یہ روایت میں ہے کہ جو شخص جو ہے ہماری ملاقات کے لیے نہیں آ سکتا، تو وہ ہمارے چاہنے والوں کی ملاقات کے لیے چلا جائے تو انہیں ہماری زیارت کا ثواب ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایک مومن کی زیارت، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے من زار عبدا مومنا، جس نے ایک مومن بندے کی ملاقات کی، اللہ فرماتا ہے اس نے میری ملاقات کی۔ کتنا اللہ نے ہمارے لیے انعام دیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے کے پاس جاتے ہیں ملاقات کرنے، البتہ اس ملاقات میں کوئی طمع، لالچ اس حوالے سے نہیں جاتے۔ وہ پوچھتا ہے بھائی کیسے آئے؟ کہتا ہے کہ بس دل چاہا میں آپ کو ملا ہوں، اس لیے آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے تیری یہ ملاقات ایسی ہے کہ تو نے مجھ سے ملاقات کی ہے۔ تو اسی طرح ہے کہ اگر ایک انسان کا شوق ہوتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوڑی پر جا کے عقیدت کا سجدہ کرے اور سلام عقیدت پیش کرے، اور ان کے فرزندان، ان کی اولاد، ائمہ اہل بیت کے روضہ مقدسہ پر جائے۔ لیکن اگر وہاں نہیں جا سکتا تو ایک مومن، ایک خالص مسلمان کی ملاقات کے لیے جائے گا تو اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ثواب مل جائے گا، ائمہ اہل بیت کی زیارت کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ دین جو ہے ہمیں بڑی پیاری پیاری باتیں بتاتا ہے، کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں محبت اور ایک دوسرے کا احترام اور اس کا درس دیتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری جو ہے ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اپنے اموال سے جو حق بنتا ہے غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، وہ دیں۔ جب ایک غریب مومن کی مدد کریں گے، ایک فقیر و مسکین کی مدد کریں گے، تو گویا کہ ہم نے اپنے امام کے ساتھ تعلق بنایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنایا ہے، اللہ کی رضا حاصل کی ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہ قرض حسنہ ہے جو تم نے مجھے دیا ہے، اس کا میں 1000 گنا، کئی گنا، ضعفاً کثیرہ، اس کا کثیرہ کہہ کر اس کا کوئی مقدار ہی ہم نہیں بتا سکتے۔ اور کثیر کا لفظ جو ہے ویسے 80 پر بھی بولا گیا ہے، کہ میں نے پوچھا گیا نا کہ میں نے منت مانی ہے کہ اس پر کثیر مال خرچ کروں گا، تو یہ کثیر کتنا خرچ کروں؟ تو بتایا گیا کہ 80 درہم دے دو، یا تو اس نے کہا یہ کہاں سے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے حبیب کے لیے کہ ہم نے تمہیں کثیر جگہوں پر مدد کی۔ تو 80 چھوٹی بڑی جنگیں تھیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مدد فرمائی، فرشتوں کے ذریعہ اور رعب کے ذریعہ اور مختلف طریقوں سے۔ تو وہ 80 مقامات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 80 مقامات کو کثیر کہا ہے۔ تو گویا کہ اضافاً کثیرہ میں بھی، یعنی گویا کہ 1 درہم کے پھر 80 گنا مل جائے گا۔ ویسے بھی ہے، اگر صدقہ دیتے ہو تو
عام صدقہ خیرات کا ثواب جو ہے وہ بھی 1 کے بدلے 10 ہوتا ہے، اور اگر کسی مومن کو قرضہ دے دیتے ہو تو قرض کا ثواب، جب مومن کو قرضہ دیتے ہو تو وہ 18 گنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قرض دو تو اس کا تو 80 گنا ہے، اضافاً کثیرہ، یعنی اس کو ہم حد بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں ہے کہ ہم آخری زمانے میں جب اللہ کی اسلامی حکومت کے منتظر ہیں کہ اللہ اپنے ولی کے ذریعہ اپنی زمین پر قرآنی حکومت قائم کرے، تو اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اموال سے جہاں صدقہ و خیرات دیں، سب سے پہلے ہمارے اموال پر جو واجب ہے وہ ادا کریں، خمس دیں، زکوٰۃ دیں، اور پھر اپنے مال سے، اپنے ذاتی مال سے اللہ تعالیٰ کے جو کمزور بندے ہیں ان کی مدد کریں، اور اس مدد اور اس صلہ جب غریب کے، اور خاص کر اگر رشتہ داروں میں کوئی کمزور ہے تو پھر رشتہ دار والا حق بھی ہے اس کا، یا ہمسایہ ہے مالی طور پر کمزور ہے، یا کوئی مسافر ہے اور زاد راہ اس کا ختم ہو چکا ہے، اسیر ہے اور اس کی اسیری کے لیے ضرورت ہے پیسے خرچ کرنے کی، یہ مختلف موارد جو ہے بتائے گئے ہیں۔ تو اس مال کو اگر خرچ کرو گے تو گویا کہ ہم نے وہ ذمہ داریاں جو ہمارے اوپر واجب ہیں وہ ایک ادا کر دی، اور اس طرح اللہ جو ہے ہم سے راضی ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ ہم نے اپنا تعلق جوڑا ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے تعلق جوڑا ہے، اور زمانے کا جو ہمارا امام ہے ہم نے اس سے اپنا تعلق جوڑا ہے۔ چھٹی ذمہ داری صدقہ دینا۔ صدقہ دینا کسی کی سلامتی کے لیے، کسی کی صحت و عافیت کے لیے، جب یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ السلام کے ذریعہ اپنی حکومت قائم کرنی ہے، تو ہمیں امام مہدی علیہ السلام سے محبت اور عشق ہونا چاہیے۔ اور جب ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جیسے کہ ہمارے اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ انہوں نے پیدا ہونا ہے، لیکن یہ کوئی پتہ نہیں کہ اب بھی پیدا ہو چکے ہوں، تو جب ایسا ہے تو پھر ہمیں ان کی سلامتی کی فکر ہونی چاہیے، ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ اور شیعہ مسلم اور بہت سارے اہل سنت کے محققین جو اس بات کے قائل ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے 15 شعبان 255 ہجری سامرہ میں امام حسن نے عسکری علیہ السلام کے گھر بی بی نرجس سلام اللہ علیہ کے بطن مبارک سے ان کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ اس وقت موجود ہیں اسی زمین میں، تو ان کی سلامتی کے لیے صدقہ دیا جائے۔ اور ویسے بھی صدقے دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے، حدیثوں میں ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اپنی مشکلات کا حل صدقے سے کرو، اور صدقہ جو ہے یہ بھی معاشرے کے اندر باہمی ارتباط اور تعلق کا موجب ہے۔ اور ویسے صدقہ جو ہے مال کا بھی ہوتا ہے، صدقہ کلام کا بھی ہوتا ہے، اچھی گفتگو بھی ایک صدقہ ہی کہلاتی ہے، تو کسی کو اچھا بول دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے، کسی کی رہنمائی کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ انسان کے اپنے عہدے کا بھی ایک صدقہ ہوتا ہے کہ وہ اس منصب پر بیٹھا ہے، اس منصب کے ذریعے وہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ وہ ہستی جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آخری دور میں اسلامی حکومت قائم کرنی ہے، اللہ نے قائم کرنی ہے، اللہ کے حکم سے قائم ہونی ہے، اور اللہ کی تائید سے قائم ہونی ہے، اور اس سے اسلامی حکومت سے مراد وہ اسلامی حکومت ہے جو اللہ کی پوری روئے زمین پر ہوگی۔ اس حکومت کے قیام کے ہوتے ہوئے پھر کوئی اور حکومت موجود ہی نہیں رہے گی، فقط ایک ہی حکومت ہوگی، ایک ہی آرڈر ہوگا، اور وہ اللہ الہی آرڈر ہوگا، قرآنی آرڈر ہوگا، پوری روئے زمین پر بس ایک حکم چلے گا۔ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی اسلامی حکومتیں چھوٹے چھوٹے علاقے میں قائم بھی ہو سکتی ہیں، اور ہر دور میں کوششیں ہوتی رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں، اور مختلف سرزمین پر اسلام کے حوالے سے حکومت قائم بھی ہے، جیسے ایران کی سرزمین پر ہے، اور جگہوں پر بھی کوشاں ہیں، جیسے افغانستان میں کوشش کی گئی، مزید کوششیں جاری ہیں۔ خود پاکستان کا وجود جو ہے وہ اسلام بھی حکومت کے قیام کے لیے اسے حاصل کیا گیا، اگرچہ اس پہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اسلامی حکومت جس نے پوری زمین پر قائم ہونا ہے، اور وہ قائم ہونا ہے امام مہدی کے ذریعے، تو ہمیں امام مہدی کے اوصاف کا پتہ ہونا چاہیے۔
تاکہ ہم دھوکہ نہ کھائیں کہ وہ کن اوصاف کے مالک ہوں گے۔ پہلی وصف یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے ہوں گے، دوسری وصف یہ ہے کہ وہ عالم قرآن ہوں گے، تیسری وصف یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت ان کے لیے ہوگی، چوتھی وصف یہ ہے کہ ان کے قیام کا اعلان جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان سے آواز آئے گی، حضرت جبرائیل جو ہے کی وہ آواز ہوگی، پانچویں وصف یہ ہے کہ ان کے قیام کا اعلان جو ہے کعبۃ اللہ سے ہوگا، اور چھٹی یہ ہے کہ وہ جب قیام کا اعلان کریں گے تو ہر جگہ یعنی کعبۃ اللہ میں موجود ہوتے ہوئے ہر جگہ جو ہے وہ نظر آئیں گے اور لوگ ان کو دیکھ سکیں گے، اور یہ ہے کہ جب وہ چلیں گے تو ان کے اوپر بادل کا سایہ ہوگا، اور جس طرف کا رخ کریں گے تو نصرت اور فتح و نصرت اللہ کی جو ہے ان کے آگے آگے ہوگی، اور جب وہ آئیں گے تو پھر ان کی شکست جو نہیں ہوگی۔ 10ویں یہ ہے کہ وہ جب بیت المقدس میں پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ ہے کہ وہ دجال جو ہے ان کی آمد کے بعد ہی اس کا قتل ہوگا، اور آخر میں یہ پوری زور زمین پر جو ہے اسلام کا نفاذ ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ تو ان کے اوصاف جو ہے ہمیں معلوم ہونے چاہیے تاکہ کوئی جھوٹا دعوے دار کہے کہ میں جی امام مہدی ہوں تو اس میں ہم دھوکہ نہ کھائیں۔ 8ویں بات، ہم جو ہے اللہ کے اس موجود کامل تک نہیں پہنچ رہے اور وہ ہماری دسترس میں نہیں ہے، تو اس سے ہمیں تکلیف ہونی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان کی زیارت نصیب کرے، اللہ جو ہے اپنے اس ولی کا دیدار ہمارے لیے ہو، ہم اللہ کے ولی کی خدمت میں پہنچیں، اور اس پہ ہمیں دکھ ہو کہ ہم کیوں نہیں اللہ کے ولی کی زیارت کر سکتے، ہم میں کیوں وہ کمزوری ہے، ہم اپنے اندر سے وہ کمزوریاں دور کریں۔ 8ویں بات، اللہ سے درخواست کریں کہ اے اللہ مجھے اپنے ولی کی معرفت عطا کر۔ کہتے ہیں نا گودڑیوں میں لال ہوتے ہیں، کسی کو کیا پتا وہ لال کہاں ہے، کسی کو کیا پتا وہ نور زہرا کہاں ہے، کسی کو کیا پتا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے دل کا چین کہاں ہے، وہ فرزند رسول کہاں ہے جس کی آمد سے پوری دھرتی پر امن قائم ہو جائے گا، وہ فرزند رسول کہاں ہے جن کی آمد سے ظلم ختم ہو جائے گا، وہ فرزند رسول کہاں ہے جن کی آمد سے محروموں کی محرومیت ختم ہو جائے گی، وہ فرزند رسول کہاں ہے جن کی آمد سے ظلم ختم ہو جائے گا، مظلوموں کی داد رسی ہوگی، ہر ایک کو انصاف ملے گا، ہر گھر میں عدل داخل ہو جائے گا، کہیں ظلم اور ناانصافی اور بے نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، وہ کہاں ہے؟ تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ مجھے ان کی معرفت عطا کر۔ لذا یہ ایک مختصر سی دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیں جسے دعائے معرفت کہتے ہیں، اور اللہ سے درخواست ہے اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ پہلی بات یہ ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ کہے اے اللہ مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، اے اللہ تو خود ہی اپنی معرفت کسی کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، تیری مدد کے بغیر ہم تیری معرفت حاصل نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی معرفت دے۔ اگر تیری معرفت نہیں ہوگی تو تیرے نمائندے کی معرفت کیسے ہوگی؟ لذا کہتے ہیں فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْ نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ۔ اے اللہ اگر تو مجھے اپنی معرفت نہیں دے گا، اگر میں تیری ذات پر ایمان نہیں لاؤں گا، اگر میں تیری ذات کی معرفت حاصل نہیں کروں گا، اگر میں توحید کا قائل نہیں ہوں گا، تو میں پھر تیرے نبی کو کیسے پہچان سکتا ہوں، تیرے نبی تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ کیونکہ پہلے تیری معرفت ہوگی تو پھر تیرے نمائندے کی معرفت ہوگی، کیونکہ نبی اور رسول جو ہے اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اللہ کی مخلوق میں، وہ اللہ کا پیغام لاتا ہے اللہ کی مخلوق کے پاس۔ پھر عرض کرتا ہے اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ اے اللہ مجھے اپنے رسول کی سچی معرفت دے، زبانی نہ ہو، جو معرفت کا حق ہے وہ معرفت مجھے مل جائے تاکہ میں تیرے رسول کے آگے تسلیم رہوں
اور اگر تیرے رسول کی سچی معرفت مجھے مل گئی تو پھر میں تیرے رسول کے نائب کو بھی پہچان لوں گا۔ اگر میں تیرے رسول کی سچی معرفت حاصل نہ کر سکا تو تیرے رسول کے نائب کو پھر نہیں پہچان سکتا۔ لم تعرف رسولک لم اعرف حجتک، اگر تو اپنے رسول کی معرفت مجھے نہیں دے گا، یعنی درخواست اللہ سے ہے، یہ سب اللہ نے توفیق دینی ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم اللہ کے رسول کی سچی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور پھر عرض کرتا ہے اللہ اگر میں تیرے رسول کی معرفت مجھے نہ ملی تو لا اعرف حجتک، تو جو تیرا نمائندہ ہے، جو تیرے رسول کا نائب ہے، جس کو تو نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے، جس کے ذریعہ تو نے اپنی زمین پر اپنے عدل کا نفاذ کرنا ہے، جس کے وسیلہ سے تو نے قرآن کی حکومت قائم کرنی ہے، جس کے وسیلہ سے تو نے اپنے کمزور بندوں کو سرداری دینی ہے، پھر میں تیرے اس ولی کی معرفت کیسے حاصل کروں گا؟ اور اے اللہ ان لم تعرفنی اللہم عرفنی حجتک، اے اللہ اپنے اس ولی کو جو تیرا بقیہ ہے، جو تیرا آخری نمائندہ ہے، جو خاتم الاوصیاء ہے، جو تیرے حبیب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بارواں ہے، اگر تو مجھے اس کی معرفت نہیں دے گا اور میں غلط لوگوں کے پیچھے چل جاؤں گا، کسی غلط دعوے دار کو قبول کر لوں کہ شاید یہ امام مہدی ہے، تو اگر تو اس طرح میری مدد نہیں کرے گا تو فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، تو پھر تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، پھر تو اسلام میرے ہاتھ سے نکل جائے گا اگر میں نے جھوٹے کو اپنا امام بنا لیا اور غلط آدمی کے پیچھے چل گیا۔ تو گویا کہ اللہ سے درخواست کرنی ہے کہ اللہ مجھے اپنی معرفت دے، اپنے رسول کی معرفت دے، اور اپنے رسول کے نائب جو کہ اللہ تعالیٰ کا آخری نمائندہ ہے، مجھے اپنے ولی کی معرفت دے۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرف نفسک لم أعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرف رسولک لم أعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اسے کہتے ہیں دعائے معرفت۔ یہ دعائے معرفت جو ہے ہمیں ہر شخص کو جو ہے معلوم ہونی چاہیے۔ غیبت نعمانی میں ہے، بہار میں ہے، نجم الثاقب میں ہے، کمال الدین میں ہے، مختلف حدیثی کتابوں میں یہ دعا جو ہے موجود ہے۔ اور یہ دعا بھی گویا کہ انسان کا جو اسلام سے تعلق ہے اور اسلام کی بالادستی کے لیے جو اس کی خواہش ہے، یہ بھی اسی کے ساتھ اس کا لنک اور تعلق ہے۔ نامی ذمہ داری، نامی ذمہ داری یہ ہے کہ آخری دور میں کیونکہ دین سے بھٹکنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہوگا، ایسے حالات ہوں گے کہ دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، دین پر ایسے ایسے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہوں گے کہ انسان اپنے آپ کو ثابت قدم نہیں رکھ سکے گا۔ تو دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے آخری دور جو کہ دور فتن ہے، اور حدیثوں میں ہے کہ آخری زمانے میں دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہاتھ میں انگارہ بھڑکتا ہوا، انگارہ دہکتا ہوا، اس کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس حالت میں بچنے کے لیے کہ میں دین سے گمراہ نہ ہو جاؤں، تو یہ دعائے غریق ہے، یعنی جب انسان غرق ہو رہا ہو، برباد ہو رہا ہو، سارے راستے بند ہو چکے ہوں، تو اس وقت بس ایک ہی راستہ ہوتا ہے اور وہ ہے اللہ، اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ تو اس آخری زمانے میں دین پر قائم رہے، بھٹک نہ جائے، ایمان جو ہے کمزور نہ پڑ جائے، یقین اس کے ہاتھ سے نہ چلا جائے، تو وہ یہ کہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یاد کرنے سے آسان ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، بس یہ
چوتھا اللہ کا نام ہے مقلب القلوب، یعنی دلوں کو پھیرنے والی ذات ہو، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر قائم اور ثابت رکھ، یعنی یہ میں دین سے نہ بھٹکوں۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ 10ویں ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اپنا تعلق ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے ولی کی قرب حاصل کرنے کے لیے جتنا بھی جس سے ہو سکتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ عطا کرے، یعنی خدمت کرے، یہ نیت کر کے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یہ خدمت کر رہا ہوں، یہ نیت کر کے رسول پاک کے اہل بیت کی نیابت میں یہ کر رہا ہوں، یہ نیت کر کے کہ میں اللہ کا جو ولی ہے، اللہ کا جو خلیفہ ہے، جس نے آ کے پوری دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے، امام مہدی علیہ السلام، ان کی نیابت میں یہ کام جو ہے کر رہا ہوں، مثلا ان غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، یہاں جو ہے ایک غریبوں کے لیے دسترخوان بچھا دیا ہے، ان کو کھانا کھلا رہا ہوں، جتنا جس سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ ایک تعلق ہے انسان کا اسلام سے، اسلام کی بالادستی سے، اسلام کے لیے جو مضبوطی کا سبب ہیں ان سے اپنا لنک اور تعلق بنانے کے لیے۔ 11ویں بات یہ ہے کہ اگر انسان کو فکر ہونی چاہیے کہ میں اپنے امام جو ہے ان کے رازوں کو افشا نہ کروں اور ان کا نام تک بھی لوگوں کو میں جا کے بتاؤں، ایسا نہ کروں، یعنی یہ ان کی حفاظت کے لیے ہے، یعنی ان کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھے کہ میں نے ان کو نقصان نہیں پہنچانے دینا۔ یہ بھی گویا کہ انسان کے اندر ایک تصور ہو، اس لیے جو کہا گیا نا کہ غیبت کے زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کو لقب سے یاد کرو، الخلف الصالح، یعنی نیک جانشین، صاحب الزمان، زمانے والا، زمانے پہ حکمرانی کرنے والا، صاحب العصر، ولی العصر، زمانے کا ولی، زمانے کا سرپرست، المہدی، ہدایت یافتہ، ہادی، القائم، اللہ کے دین کے لیے قیام کرنے والا، بقیت اللہ، یعنی جو اصل ان کا نام ہے وہ نام زیادہ زبانوں پر نہ لایا جائے، اور یہ اس لیے کہا گیا کہ تاکہ وہ ذات جو ہے وہ غیر معروف ہی رہے، اور غیر معروف رہنے میں ان کی حفاظت ہے، اور ان معروف خود وہ اپنے آپ کو پہچنوائیں گے۔ ایمان ان پر ہو وہ ضروری ہے، وگرنہ ہم ان سے ہو جائیں گے جنہوں نے رسول پاک کے بیانات کا انکار کیا ہے، لیکن بین ہی وہ کون ہے یہ غیر معروف ہے۔ اگر کسی کو خبر ہو جاتی ہے تو اس کو لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی کی یعنی معرفت اسے کرائے کہ جی امام جو ہیں فلاں جگہ بیٹھے ہیں، امام جو ہیں فلاں، یعنی اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے نا ان کا نام نہیں لو، نہ بتاؤ نام لے کر، تو یہ اگر کسی کو یہ، البتہ یہ ہمارے علم میں ایسا ہے ہی نہیں، کیسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا نظام ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ توفیق مل جائے، لیکن ان کے لیے اجازت نہیں ہوتی کہ وہ پھر بتاتے پھریں، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے ظالموں کے شر سے، اور جب ماحول بنے گا، حالات بنیں گے، اور وہ ضروری شرائط، ان شرائط کا پتہ بھی اللہ کو ہے، وہ ضروری شرائط کب پوری ہوتی ہیں ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں
کہا گیا ہے کہ آپ کوشاں رہو کہ وہ شرائط پوری ہو جائیں، وہ حالات بن جائیں، آپ صحیح ہو، اچھے بنو، دین پر چلو اور اپنے آپ کو آمادہ کرو کہ جب وہ اعلان کریں تو ہم ان کی مدد بن سکیں۔ تو ان کا نام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ان کے القاب سے انہیں یاد کریں، امام کہہ کر، ابو صالح کہہ کر، غائب کہہ کر، مہدی کہہ کر، حجت کہہ کر، مختلف۔ 12واں، جب بھی امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ہو تو بڑے احترام سے کریں، کیونکہ یہ نام ہے اس ہستی کا جس نے سارے نبیوں کی محنت کو عملی جامہ پہنانا ہے، کربلا والوں کی قربانی کا ثمر حاصل ہونا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کا نتیجہ اسلام کے مکمل نفاذ سے حاصل ہونا ہے، اور وہ کس کے ذریعے ہونا ہے؟ وہ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے ہونا ہے۔ لذا جب امام مہدی کا نام آئے تو احترام کی نیت سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، ذرا جیسے احترام کے لیے جھکا جاتا ہے تھوڑا جھک کر، اور اگر کھڑے ہو کر جیسے ہوتا ہے علیہ السلام کہہ دیں، تو یہ گویا کہ آپ کا ایک تعلق ظاہر ہوگا کہ آپ کو اللہ کا یہ نمائندہ کتنا آپ کے نزدیک محترم ہے، اور اللہ کے اس نمائندے سے آپ کا کتنا عشق اور تعلق ہے۔ یہ بھی انہی ذمہ داریوں اور ان آداب میں سے ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو تیاری 13واں جو عنوان ہے یا 13ویں ذمہ داری، وہ ہے تیاری۔ اب تیاری ہر قسم کی، اپنے آپ کو صحت مند رکھو۔ بھئی اگر بیمار ہوگے، آپ کا جسم کمزور ہوگا، حرکت نہیں کر سکو گے، تو جب امام مہدی علیہ السلام قیام کریں گے اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے، تو پھر آپ کیسے ان کی مدد کر سکتے ہو؟ ان کی مدد کے لیے آپ کو اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ہر حوالے سے تیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنا ہے تو جہاد کے جو تقاضے ہیں وہ آپ میں ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہتھیار اٹھانا ہی نہ آئے، تو کس طرح آپ اس عالمی تحریک میں مددگار بن سکو گے؟ نہیں بن سکو گے۔ جس حکومت میں آپ رہ رہے ہیں، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا زمانہ ہے، امن تباہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، کسی کے لیے یہ جواز نہیں ہے کہ وہ ہتھیار اٹھا کر ریاست کے خلاف جہاد شروع کر دے۔ تیاری ضروری ہے عمل سے، کردار سے، اخلاق سے، اور وہ جب اللہ کی طرف سے اذن ہوگا اور اللہ کا ولی قیام کرے گا تو ہمارے اندر اتنی طاقت اور قوت ہو کہ ہم ان کی مدد بن سکیں۔ بس یہ ذہن میں رہے۔ یہ وہ تیاری ہے، جہادی تیاری جسے۔ جہاد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جہاد بالسیف ہے، ہتھیار سے جہاد ہے، ایک جہاد بالنفس ہے۔ جہاد بالنفس جو ہے یہ جہاد اکبر ہے۔ جہاد بالسیف جو ہے تلوار کا جہاد، انسان اپنے گھر کی حفاظت کرے وہ بھی جہاد ہے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے وہ بھی جہاد ہے، اپنے وطن کی حفاظت کرے وہ بھی جہاد ہے۔ بلکہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہو۔ ایک مسلمان ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جو مجاہدین ہیں، ان کا ثواب ایسے ہے کہ جیسے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے جہاد کرنے والے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے باقی مسلمان جو ہیں امن سے سوتے ہیں اور سکون سے رہتے ہیں اور اعمال اچھے بجا لاتے ہیں۔ اگر اغیار کے شر سے ملک کا دفاع کرنے والے موجود نہ ہوں، اگر کافروں کی یلغار سے
ملک کا دفاع کرنے والے موجود نہ ہوں تو پھر کس طرح مسلمان جو ہیں اپنے دین پر چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک گروہ آج کل جیسے مثلا فوج ہے، سیکورٹی کے ادارے ہیں، تو ان کی ایک ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری جو ہے ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر شخص جو ہے وہ خود سے بیٹھ کر فیصلہ کر لے تو وہ نہیں ہوتا۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر طرح کی مدد ضرورت ہوگی، لیکن یہ اسی وقت ہوگی ذہنی طور پر آمادگی رہیے چاہیے، فکری طور پر آمادگی ہونی چاہیے، اور جسمانی آمادگی بھی ہونی چاہیے، بدنی آمادگی بھی ہونی چاہیے۔ جہاں انسان کو تربیت کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، وہ بھی اسے ہو، لیکن اس کا عملی مظاہرہ کب ہونا ہے؟ جب وہ تشریف لائیں گے، اور ہر جھوٹے کے پیچھے نہیں چلنا، اور نہ ہی امن کو تباہ کرنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھانے ہیں۔ وہ اسی وقت ہی ہوگا جب وہ اعلان کریں گے تو انسان کے دل میں ہو کے، انسان کے اندر یہ قوت اور طاقت ہو کہ وہ ان کا ساتھ دے سکے۔ اور یہ تب ہی ہوگا کہ جب جہاد بن نفس جو ہے ہوگا۔ جہاد بن نفس جو ہے انسان خواہشات کا تابع نہ ہو، فقط اور فقط اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کا تابع ہو۔ یہ ہے سب سے اہم بات۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک بڑی مہم سے فارغ ہو کر آئے تو بڑا سخت قسم کا مقابلہ ہوا تھا، تو وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ حضور پاک فرمائیں گے کہ ماشاءاللہ بڑی جنگ کر کے آئے ہو، بڑا مارکا لڑ کے آئے ہو، لیکن حضور پاک نے فرمایا ماشاءاللہ جہاد اصغر کر آئے، جہاد اکبر کے لیے تیار ہو۔ اتنی بڑی ہم نے فتح حاصل کی ہے، اتنا بڑا مارکا لڑا ہے، دشمن کو شکست دی ہے، یہ جہاد اصغر ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، جہاد اکبر جو ہے وہ اپنے اندر ایک شیطان بیٹھا ہے، وہ ایک دشمن بیٹھا ہے ابلیس، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کو میدان میں شکست دینی ہے۔ خواہشات، آرزوئیں، اپنی آرزوؤں کو پاؤں تلے روندتے ہوئے فقط اللہ کی رضا پر آگے بڑھنا ہے۔ اور جہاد بن نفس والے ہی جہاد اصغر میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی جان کو نظام کے دفاع کے لیے، وطن کے دفاع کے لیے ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے مورچوں کے سامنے ڈٹے ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کبھی بھی یہ گولی آ سکتی ہے تو گولی کھانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ تو جہاد اکبر سب سے اہم ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام کا مددگار بننے کے لیے جہاد اصغر سے بڑھ کر جہاد اکبر پر توجہ دینا چاہیے۔ توسل، انسان جتنی بھی مشکلات میں ہو تو اسے اپنے لیے وسیلہ ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ دنیا داری میں بھی ایسی ہے کہ جب ہم اپنے کام کاج کرانا چاہتے ہیں تو جہاں ہمارا کام پھنسا ہوتا ہے اس شخصیت سے جب اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے تو اس تک جانے کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہم سب کا کام جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ ہمارا کام کیا ہے کہ ظلم ختم ہو، ہمارا کام کیا ہے امن قائم ہو، ہمارا کام کیا ہے بے عدالتی ختم ہو، ہمارا کام کیا ہے قرآن کی حکومت قائم ہو۔ تو کس سے توسل کریں، کس کو وسیلہ بنائیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنائے، حضور پاک کی آل کو وسیلہ بنائے، اور خود امام مہدی علیہ السلام جو اللہ کے خاص ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، جو اللہ کے منتخب ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، ان کو وسیلہ بنائے۔ جو بھی مشکل ہو تو کہ یا اللہ اپنے مہدی کی اس احترام کے صدقے جو تو نے اپنے مہدی کے لیے قرار دیا ہے میری اس مشکل کو حل کر دے۔ اور یہ بڑی مشکل جو ہے قرآنی حکومت قائم ہو جائے تو اے اللہ تجھے اپنے حق کا واسطہ، اپنے حبیب کے لیے جو تو نے حق قرار دیا ہے اس کا واسطہ، اپنے حبیب کی آل کے لیے جو تو نے احترام قرار دیا ہے اس کا واسطہ، اور اپنے ولی مہدی کے لیے جو حق اور احترام قرار دیا ہے اس کا واسطہ کہ یہ مشکل حل کر دے، ظلم ختم ہو، عدل قائم ہو، انصاف کی حکومت ہو۔ تو یہ جو ہے ہمیں توسل اللہ سے مانگنا ہے، وسیلہ بنانا ہے، حضور پاک کو، ان کی آل کو۔ مانگنا کیا ہے
کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو، ظلم کا خاتمہ ہو۔ 15ویں ذمہ داری وہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ کو قسم دیں کہ اے اللہ خود تو نے فرمایا ہے مجھ سے مانگو، تو ہم درخواست کر رہے ہیں، اور ہم اپنی ان ساری مشکلات کا شفیع جو ہے وہ تیرے ولی کو بنا رہے ہیں، تیرے حبیب مصطفیٰ کو بنا رہے ہیں۔ اپنی جو ہماری شخصی قسم کی ضروریات ہوتی ہیں، بیمار کے شفا کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، کسی کو اولاد نہیں ہوتی اس اولاد کے لیے، کس کو وسیلہ بناتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنے حبیب کا واسطہ، اپنے حبیب کی آل کا واسطہ، اپنے مہدی کا واسطہ، یعنی دعا کے لیے اللہ کے پیاروں کو واسطہ بنایا جاتا ہے نا۔ تو اللہ کا بہت پیارا ہے کون؟ امام مہدی، تو امام مہدی علیہ السلام کو واسطہ بنائے۔ اور یہ بھی دیکھیں جب ہم دعا مانگ رہے ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام کا واسطہ اللہ کو دے رہے ہوں گے، تو ایک ہمارا تعلق بنے گا امام مہدی علیہ السلام سے، اور یہ تعلق کس حوالے سے بنے گا کہ یہ اور ہمارے تصور میں آئے گا کہ وہ ہیں جنہوں نے آ کے ظلم ختم کرنا ہے، وہ ہیں جنہوں نے آ کے اسلامی حکومت قائم کرنی ہے۔ تو اس طرح ایک نئی ہمارے اندر ایک سوچ ڈیولپ ہوگی، اور ہم جو ہے مایوسیوں سے باہر نکلیں گے، اور ہر وقت جو ہے روشن مستقبل کی طرف جائیں گے۔ تو لذا حکم ہے کہ جب آپ اپنی حاجت اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہو تو اللہ کے ولی کا واسطہ دے کر اللہ سے وہ حاجت مانگو۔ اللہ اپنے ولی کا واسطہ جو ہے رد نہیں کرتا، اپنے حبیب کا واسطہ جو ہے رد نہیں کرتا۔ جب ہم اللہ کو، اللہ کے حبیب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ اپنا ایک تعلق حضور پاک کے ساتھ قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کی آل کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنا ایک تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا نام لے کر اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے مہدی کے واسطے ہماری یہ مشکل حل کر دے، تو گویا کہ اپنا ایک تعلق امام مہدی علیہ السلام سے بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کی آل کے صدقے، خود اپنے مہدی کے صدقے وہ وقت جلد لائے کہ جب ظلم ختم ہو، ناانصافی ختم ہو، ہر طرف خوشحالی ہو، ہر طرف امن ہو، سکون ہو، ہر طرف قرآنی حکومت قائم ہو، اسلام کی بالادستی ہو، عدل الہی کا نفاذ ہو۔ اسی آرزو کے ساتھ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوانہ ولا تجعلنا من مخالفیہ ومعاندیہ۔ اللہ